اور آنے والے وقت میں لوگ چائنا اور رشیا کی ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں اور یہ امریکن بزنس کے لیے ایک بہت بڑا نقصان دہ ہے۔ لبنان میں بڑا دلچسپ قسم کا ایک حملہ ہوا ہے جس میں پیجرز کے ذریعے حملہ کیا گیا اور کافی سارے لوگ جو ہے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت سارے زخمی ہیں، جس میں بڑے اہم شخصیات شامل ہیں۔ یعنی پیجرز ایک ایسی ڈیوائس ہے جس پر وائس میسیجنگ اور ٹیکسٹ میسیجنگ کی جاتی ہے، اور یہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو 1950 میں استعمال کیا جا رہا تھا اور پورے تقریباً عرب ممالک میں یہ متروک ہو چکی ہے، بلکہ پوری دنیا میں متروک ہو چکی ہے، لیکن لبنان میں اب بھی اس کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح اس حملے کے بعد ایک واکی ٹاکی جو وائس ڈیوائس ہوتی ہے موبائل کی طرح، جو محدود لوگوں میں آپس میں بات کراتی ہے، جس طرح کوئی تنظیمیں آرگنائزیشنز کئی قسم کی یا جو مہم جوئی میں شامل ہوتی ہیں وہ آپس میں استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کی کنورزیشن کسی تھرڈ پارٹی تک نہ پہنچ سکے اور ان کی کوئی بات نہ سن سکے، اور اس طرح واکی ٹاکی کے ذریعے بھی جو کافی سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور زخمی ہوئے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ 1950 کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کس طرح ہیک کر کے جو ہے دھماکے کیے گئے اور لوگوں کو جناب زخمی اور ہلاک کیا گیا۔ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اس کی وجوہات ہیں کافی ساری کہ 1950 میں جو ٹیکنالوجی تھی، اگر اس کو کسی سافٹ ویئر کے ذریعے ہیٹ اپ بھی کیا جائے تو جو اس کی بیٹریز ہیں کتنا نقصان کر سکتی ہیں۔ کسی بندے کا چھوٹا موٹا ہاتھ زخمی ہو گیا، کوئی کپڑے جل گئے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ہوتا یوں ہے کہ یہ جو عسکری تنظیمیں وہاں پہ جو لبنان میں لڑ رہی ہیں، اسرائیلی آپس میں یا دوسرے خطے میں ایک دوسرے کے خلاف، وہ جو ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں اپنی وائس کنورزیشن کے لیے، ان کو جو یہ پیجرز فروخت کیے گئے، وہاں پہ اسرائیل نے اپنے لوگوں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ان کو یہ ڈیوائسز فروخت کروائیں اور ان لوگوں تک پہنچائیں۔ یعنی اس کا اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے جس کے ذریعے اس نے یہ تمام کام کیا، اور اسی طرح واکی ٹاکی جو ہے وہ بھی اسی طرح لوگوں تک پہنچایا گیا، اور جب وہ متعلقہ لوگوں تک پہنچ گئی تو پیچھے سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور اس سلسلے میں تائیوان کی جو کمپنی ہے وہ بھی رو رہی ہے کہ ہمارا نام استعمال کیا گیا ہے، ہم نے تو یہ انڈر لائسنس کسی کو دیا تھا کام کرنے کے لیے، ہم نے یہ کام کرنے کے لیے اس کو نہیں دیا تھا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اگر یہ بات سچ نکلتی ہے کہ بالکل ایسے ہوا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ سے جڑی جتنی بھی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے وہ مشکوک ہو جائے گی اور لوگ چائنیز ٹیکنالوجی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ امریکہ کو فوری سلسلے میں اپنی وضاحت پیش کرنی چاہیے کہ اس کی انوالومنٹ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو پیجرز دھماکے ہوئے ہیں اس کو UN میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ عام لوگوں کے استعمال والی چیز تھی، اور جو ہوم اور آفس یوز کے لیے جو سرٹیفکیشن ہے ان چیزوں پہ باقاعدہ لگا ہوتا ہے، مور لگی ہوتی ہے، ان کے سمبلز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں۔ جب یہ سرٹیفکیٹ لگے ہوئے چیزوں کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ جنگی سطح پہ استعمال کیا گیا تو اس کا جواب اسرائیل کو دینا پڑے گا۔ اور یہ جو ہواوے پہ پابندی لگی تھی، آپ جانتے ہیں کہ ہواوے پہ پابندی لگا دی گئی تھی یورپ اور امریکہ میں چند وجوہات کی بنا پر۔ اب دنیا کی توجہ آلریڈی رشیا یا چائنا کی طرف اس سلسلے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح پیجرز اور واکی ٹاکی میں دھماکے کیے گئے، اسی طرح موبائل ٹیکنالوجی بھی مشکوک ہو گئی ہے کہ جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ جو لوگ رہنے والے ہیں ان کو خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا ان چیزوں سے، اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کس طرح ہم ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں، کیا یہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث تو نہیں بن سکتی۔ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے امریکہ میں ایک کیس سامنے آیا تھا جس میں آئی فون پہ ایک کیس کیا گیا تھا کہ آئی فون کا جو نیکسٹ ورژن آتا ہے اس میں جب سافٹ ویئر اپڈیٹ آتا ہے تو اپڈیٹ میں ایسی چیز شامل کی جاتی ہے جس سے جو پرانے آئی فون ہیں وہ ان کی بیٹری جو ہے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ آئی فون جو پرانے ہوتے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں، یعنی نئے ورژن کی مارکیٹ میں جگہ بن جاتی ہے اور لوگوں کو پرانا آئی فون جو ہے نا وہ چھوڑ کے نیا خریدنا پڑتا ہے، اور اس پر آئی فون کی کمپنی نے اس چیز کو تسلیم کیا تھا اور اس کو ایک بھاری جرمانہ اس شخص کو ادا کرنا پڑا تھا۔
یعنی اگر اس ٹیکنالوجی کا استعمال کا ذریعہ جاننا چاہیں تو یقینی طور پہ امریکی سرزمین پہ یہ ٹیکنالوجی موجود تھی، جس کے ذریعے جو خون کی بیٹریاں جو ہوتی ہیں وہ ڈیڈ کی جاتی تھیں، اور اگر یہ ٹیکنالوجی اس وے سے استعمال کی گئی ہے تو یہ اسرائیل کی نہیں امریکن ٹیکنالوجی ہے، اور اگر یہ امریکی ٹیکنالوجی نہیں ہے تو دوسری شکل میں یہ بالکل کسی سافٹ ویئر کے ذریعے دھماکے نہیں کیے گئے، بلکہ ان میں دھماکہ خیز مواد سمبل کر کے وہاں پہ کمپنیز کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچایا گیا، کیونکہ ان کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ واکی ٹاکی اور پیجر یوز کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں جو ساری معلومات اسرائیل کے پاس موجود تھی، انہوں نے جب متعلقہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچ گئی تو انہوں نے اس کو دھماکہ کر کے اڑا دیا۔ اب یہ دھماکے جو ہیں یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک نقصان دہ چیز ثابت ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ٹیکنالوجی استعمال کرنے والی دنیا ہے وہ رشیا سے رابطہ کر رہا ہے۔ ابھی سننے میں آیا کہ بہت سارے ایسے جو ڈیوائسز ہیں وہ چائنا نے منگوائی ہیں اور چائنا میں وہ جہاز آ چکے ہیں، اور وہ اس کو سارے سلسلے کو متروک کر کے جو نئی چیز ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر یہ رواج یہ ریت نکلتی ہے تو ظاہری بات ہے جو ٹیکنالوجی کی دنیا کا چیمپئن ہے امریکہ، اس کے لیے یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اگر چائنا اور رشیا کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے امریکہ کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں۔ اسی طرح امریکہ نے جس طرح یوکرین میں رشیا کو ٹکر دے رکھی ہے، اگر رشیا یہاں پہ کسی ملک کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اسرائیل کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور امریکہ کے لیے بھی جو عرب ممالک کے میں اس کے مفادات ہیں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی اتنی جلد بازی سے اس قسم کی کارروائی واقعی طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ یہ بہت آگے جا کے اس چیز کو استعمال کرنا تھا، لیکن موجودہ جو پچھلے دنوں لبنان سے اسرائیل پر میزائل حملہ ہوا ہے، جو اسرائیل نے بہت جلد بازی کرتے ہوئے اس حملے کا جواب دیا، اور جواب میں وہ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے لے آیا ہے جس پر سوالیہ نشان موجود ہیں۔ اب آگے کیا بنتا ہے؟ ایک تو اس کی اپلیکیشن چلی گئی ہے UNO میں کہ اس پر جو ہوم آفس کے استعمال کرنے والی جو الیکٹرانکس ڈیوائس تھیں اس کو دھماکہ خیز مواد کے ذریعے تباہ کیا گیا، یا جس طرح بھی کیا گیا، اگر یہ چیزیں ایسے کی گئی ہیں تو یہ پر اسرائیل سے پوچھا جائے۔ تو اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے، امریکہ اس کو ویٹو پاور استعمال کر کے ختم نہیں کرتا تو واقعی ایک بہت بڑا جو اسرائیل کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔